سے وفا تو بھی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر کی مشیت یزدیہ تھی، اللہ کی مرضی۔ خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ خود ہی حامد، خود ہی محمود، خود ہی احمد، خود ہی محمد، بس وہی وہ تھا، اس کے علاوہ کائنات عالم میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ رب قدیر نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ رب العزت نے اپنے نور خاص سے ایک نور پاک کو نکالا، اب نکالنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس نور کو پیدا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، اب تو میں ایک خدا اور تو ایک بندہ ہے، پورے کائنات عالم میں کسی چیز کا وجود نہیں، ایک خدا ہے اور ایک بندہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب قدیر نے اپنے آپ کو پہچانوانا ہے، رب کو اپنے آپ کو بتانا ہے، لیکن مشیت یہ تھی کہ جو بھی مجھے جانے، دنیا کی تخلیق ہو تو میرے حبیب کے ذریعے سے ہو، جو مجھے پہچانے میرے محبوب کے ذریعے پہچانے، جو میری بندگی کرے میرے محبوب کی اداؤں میں کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا مجمع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، لیکن یہ ساری کائنات کو بنایا زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، یہ ابشار، یہ نغمے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، 18,000 عالم رب قدیر نے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر عرض کرتے یا رسول اللہ، لیکن رب نے سب سے پہلے کی چیز کو بنایا، میرے آقا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جابر بتا دوں، اللہ نے زمین سے پہلے کس کو بنایا، آسمان سے پہلے کس کو بنایا، چاند و سورج سے پہلے کس کو بنایا، عرش سے پہلے کس کو بنایا، فرش سے پہلے کس کو بنایا، انبیاء اکرام کی روحانیت سے پہلے کس کو بنایا، لوح و قلم سے پہلے کس کو بنایا، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اے جابر بتا دوں؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی باتیں نور اللہ نور، آپ کے باتوں سے ملتا ہے ہمیں سرور، اس لیے بتایا جائے ضرور۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تو اے جابر سنو، انا من نور اللہ وخلقا کلہم من نوری، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ سبحان اللہ۔ اب نور مصطفیٰ خدا کے نور سے، اور یہ زمین مصطفیٰ کے نور سے ہے، آسمان نبی کے نور سے ہے، چاند و سورج نبی کے نور سے ہے، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ ابشار، یہ نغمے، یہ 18,000 عالم، انبیاء کرام، مکہ لامکہ، جتنی کائنات عالم میں جن جن چیزوں کا وجود ہے یہ سب وجود مصطفیٰ سے وجود میں آئی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے رب کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب آدم نبی کائنات کے نور سے ہے، ابراہیم نبی کے نور سے ہے، موسیٰ نبی کے نور سے ہے، ابراہیم نبی کے نور سے ہے، تمام کائنات نبی کے نور سے ہے، اب نبی کی عظمت وہ سمجھ سکتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو، اور اس سے پہلے اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات خدا ہے، خدا کے علاوہ عظمت مصطفیٰ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام آقا کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا بڑا برا حال تھا۔ یہ نظام عالم، اس طرح ظلم و بربریت، انسان فراموشی، یہ انسان نہیں بلکہ درندوں کی زندگی گزار رہا تھا۔ شہر مکہ کا تو یہ دستور تھا
کہ مکہ کی سرزمین پر کسی گھر میں کسی باپ کو اگر بچی کسی گھر میں آ جائے تو باپ اپنے بچی کو زندہ قبرستان کے حوالے کر کے واپس آ جاتا تھا۔ ساری دنیا کے اندر ظلم و بربریت کا عالم، ایک بھائی کا قدم دوسرے بھائی سے لگ جائے تو تلواریں نکل آتی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا جانی دشمن ہو جاتا۔ حالات اتنا ناگفتہ بے تھے، اس طرح خراب ماحول تھا، ساری انسانیت سسک رہی تھی۔ بھارت کا عالم یہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے ملک بھارت کا بھی عجیب عالم تھا۔ کسی پتنی کا پتی اگر وہ دیہانت کر جائے، وصال کر جائے، انتقال کر جائے، تو یہاں وہ ظلم کی تاریخ تھی کہ اس پتنی کو پتی کی چتا میں بات کر کے اسے جلا کے ستی کر دیا جاتا تھا۔ گویا کہ عورتوں کا کوئی وقار نہ تھا، عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، عورتیں ایک کھلونا سمجھ کے استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن یہ تمام ظلم و ستم کو دیکھ کے ساری مخلوق کراہ رہی تھی، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی تھی، اے رب قدیر بھیج دے کسی ایسے ریفارمر کو، جلوہ گر کر دے کسی ایسے رحمت للعالمین کو، مبعوث فرما دے کسی ایسے گائیڈ کو، اس دنیا میں بھیج دے کسی ایسے قائد اعظم کو جس کے تشریف آوری سے انسان کو انسانیت مل جائے، بیواؤں کو سہارا نصیب ہو جائے، یتیموں کا والی دنیا میں آ جائے، بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آ جائے۔ ساری کائنات سسک رہی تھی اور یہ آواز باب اجابت سے ٹکرائی۔ رب قدیر نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کے آنگن میں آمنہ خاتون کے شکم مقدس سے جلوہ گر فرمایا۔ میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی پورا مکہ نہیں بلکہ پوری دنیا روشن ہو گئی، انقلاب پیدا ہو گیا، پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ وہ بھائی آقا کے تشریف آنے کے ساتھ ہی پورے مکہ کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ مکہ کے در و دیوار چمک اٹھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ارشاد فرماتی ہے، میرے آقا، میرے محبوب، میرے لاڈلے، میرے نور نظر جب اس خاکدانی پہ تشریف لائے تو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، لیکن ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ میں نے شام کے میدانوں میں، چراگاہوں میں چرتے ہوئے اونٹوں کے گلے میں جو قلابے پڑے ہوئے تھے، میرے آنگن سے ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ میں نے اس روشنی میں بصرہ اور شام کے ان چراگاہوں میں اونٹوں کے گلے میں جو قلابے تھے اسے میں نے اپنے آنگن سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ عرض یہ کرنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا، یہ زمین کا فرش نہ بچھایا جاتا، آسمان کا شامیانہ نہ لگتا، لوگوں کو انسانیت کی سبق نہ ملتی، لوگ انسان بن کر کے اپنی زندگی نہ گزارتے، بلکہ آقا کریم کے آمد ہی کے صدقے میں ساری کائنات میں امن و شانتی کی بہار فضا قائم ہوئی۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول۔ ربی کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، اول کے معنی پہلی، یعنی پوری کائنات میں، ساری دنیا میں، پورے ورلڈ میں جو پہلی بار انقلاب آیا، انسانیت آئی، امن و شانتی کی فضا قائم ہوئی، وہ آمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری سے ہوئی۔ رب قدیر ہمیں اسوہ نبی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن کر کے نبی کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مومن اور موحد بن کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو کمیاں ہو اپنے حبیب کے صدقے اسے درگزر فرما دے۔
आमद सरकार के सदक़े में हमारे कमियों को दूर फरमा कर हमें अच्छाइयाँ पैदा फरमा दे, सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमा दे, हमारे मुल्क को अमन शांति का गहवारा बना दे, आपस में भाईचारे के साथ, अखवत मोहब्बत के साथ जो पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पैगाम पे हमको रहने सहने और अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको तलाश है उन जवाबात की जो आपको ज़हनी और रूहानी सुकून का एहसास दिलाए, आपके ईमान तवक्कल को मजबूती बख्शे, दीन की खूबसूरती और हकीकत से रूह शनास कराने के लिए नामवर उलमा और मुफक्करीन के खुतबात, दीनी व दीगर मसाइल से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा कुरान और हदीस की रोशनी में। खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस प्रोग्राम के जरिए रोजाना हर लम्हा सिर्फ इस्लाह टीवी पर। देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।